السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سوال اور آئے ہیں اس سے متعلق کہ کس کے گناہ کا وبال کس پر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سوال آیا ہے کہ سر اگر ایک بیوہ عورت کسی شخص کو نکاح کا پیغام بھیجے، کسی کنوارے کو بھیجے مثال کے طور پہ، اور وہ کنوارا شخص اس بیوہ عورت سے شادی نہ کرے، وٹ ایور از دا ریزن، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے نا کہ بھئی کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو آپ نے شادی اس سے کرنی ہی کرنی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ آپ کو چوائس دی گئی ہے۔ اسی کو تو پھر ایجاب و قبول بھی کہا گیا عورت کی طرف سے کہ بھئی عورت کو جب آپ نکاح کا پیغام دیتے ہیں تو عورت کو حق ہے کہ وہ قبول کرے یا رد کرے۔ اسی طرح جب عورت مرد کو پیغام بھجوائے تو مرد کو حق ہے کہ اسے قبول کرے یا رد کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ آدمی اس عورت کے نکاح کے پیغام کو رد کرتا ہے اور بعد میں وہ عورت زنا کرتی ہے تو کیا اس زنا کا وبال اس مرد پر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ وہ عورت جو ہے وہ عاقل ہے، بالغ ہے، باشعور ہے، اور نکاح نہ کرنے کے بعد یا نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ زنا کی مرتکب ہوتی ہے تو اپنی مرضی سے زنا کر رہی ہے نا، وہ کوئی زور زبردستی فورس تو نہیں ہو رہا۔ اگر وہ فورسڈ ہو رہا ہے تو اور بات ہے نا، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی شخص کے سر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے جس طرح اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پیغام بھیجے اور وہ لڑکی اس پیغام کو مسترد کر دے، منع کر دے، واٹ ایور از دا ریزن، لڑکی کے پاس حق ہے، تو لڑکا آگے سے جا کے زنا کرنا شروع کر دے اور کہے کہ وبال لڑکی کے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بھئی کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، جس کے گناہ ہیں اسی نے بوجھ اٹھانا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور سوال جو آیا ہے کہ سر اگر کوئی شخص کسی سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے زہر کھا کے مر جائے تو جس نے شادی سے انکار کیا ہے یا جن لوگوں نے وہ شادی نہیں ہونے دی، کیا ان پر وبال آئے گا؟ نہیں، کیوں آئے گا؟ زہر کھایا اس نے ہے، وبال ان پر آئے گا۔ یہ اچھا طریقہ ہے بھائی ایک انسان نا امید ہو گیا تو اس نے گناہ کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی اسی لڑکی سے شادی ہو جائے گی امید رکھے، نہیں، پھر اللہ نے اس کے لیے اس میں مصلحت نہیں رکھی اور دروازے کھول دیے اللہ نے، یا کھول دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک تو نا امیدی کی اس نے، دوسرا اس نے غلط کام یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو لے لیا، تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو ہے اس نے ختم کر دی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ تم سے قیامت والے دن ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ تو جب نعمت کا سوال ہوگا تو پھر حساب بھی ہوگا نا، سمجھ آئی بات؟ سوال کا مطلب کیا ہے؟ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ اور جن نے نعمتوں کو ضائع کیا وہ they will be held accountable for that۔ تو زہر کھا کے وہ مر گیا، سزا لڑکی کو ملے، کیوں بھائی؟ یا لڑکی زہر کھا کے مل گئی، سزا لڑکے کو ملے، کیوں؟ اچھا، یہ اطراف کے جو لوگ کہتے ہیں یو آر دا ریزن، تمہاری وجہ سے زہر کھایا ہے اس لڑکے نے، کہ تمہاری وجہ سے زہر کھایا ہے اس لڑکی نے۔ بھئی زہر تو اس نے کھایا نا، واٹ ڈو یو مین تمہاری وجہ سے کھایا؟ خودکشی تو حرام ہے، اس نے حرام کام کیا، حرام کام وہ کرے اور وبال میرے سر پہ آئی، یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو وہ لوگ جنہوں نے شادی نہیں ہونے دی، اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کے جواب دہ ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ اس کے قتل کے جواب دہ ہوں گے یا اس نے زہر کھایا اس کے جواب دیں گے، نہیں، جو گناہ کیا ہے اس کے جواب دہ ہوں گے آپ۔ اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ ظلم کے جواب دیں، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کا جواب دے ہے۔ جس نے اچھا ہو گیا لڑکی کا دل توڑ دیا یا لڑکے کا دل توڑ دیا، یہ بھی ہوتا ہے نا، اس نے محبت کا پیغام دیا، آپ نے دل توڑ دیا۔ ایسے بغیرت لوگوں کو تو اور کیا کریں، جن کو دوسرے کی عزت کا خیال بھی نہیں ہے، گلی کوچوں میں محلوں میں کھڑے لوگوں کی عزتوں کو خراب کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے عاشقوں کا کیا کریں؟
وہ تو خود بھی گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گناہ میں ملوث کرنے کے لیے پڑے ہوتے ہیں۔ یا ایسی لڑکیوں کا کیا کریں، وہ بھی یہی کر رہی ہوتی ہیں کہ جو کسی غیر مرد کو اپنے اس میں لے کے آ کے اور پھر خود بھی گناہ کر رہی ہے، اسے بھی گناہ میں ملوث کر رہی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی یہ جو محفلیں لگا کے لوگ مخلوط محفلیں بیٹھ جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ عبادت میں ہوتے ہیں کہ بھئی عبادتاً اسٹرانگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز کے ہوں گے، روزے کے، زکوٰۃ کے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن مخلوط محافل جو ہیں ان میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر شے نے اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، ہر شے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن جب لوٹ کر جائے تو پھر معاملہ وہی ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آیا ہے۔ دیٹ از دا بیس لائن، یہ ہے جس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ آسانیاں کرے سب کے لیے۔ تو بہت سارے سوالات تھے ملتے جلتے آگے پیچھے، تو I wanted to address them۔ تو کسی اور کو یہ جو لعنت ملامت بلیمز وغیرہ لوگ کرتے رہتے ہیں نا، this is wrong۔ I mean کہ ان طرح کے معاملات میں اگر واقعتاً کوئی مجرم ہے تو پھر وہ اور بات ہے، لیکن اس طرح کوئی بلیم کرنا کہ فلاں کی وجہ سے فلاں نے یہ کام کر لیا، تو بھئی فلاں نے فلاں کی وجہ سے کام کیوں کیا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب تم دل برداشتہ ہو جاؤ تو اپنی جان لے لو، جب تم دل برداشتہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو گزند پھیلاؤ؟ یہ موویوں میں جو دکھاتے ہیں کہ ابھی عاشق بیٹھے شراب پی رہے ہیں اور لوگوں نے ان چیزوں کو سمبلائز کیا ہوا ہے کہ بس جان دے دیں گے، پی پی کے ہلکان ہو جائیں گے۔ یہ ڈرامے بازیوں کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھو۔ ریالٹی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے ان ناولوں کی زندگیوں سے۔ السلام علیکم۔